پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناه فی امام مبین. ہم یقیناً مردوں کو زندہ کریں گے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم لکھتے جاتے ہیں جو کچھ کہ وہ اپنے آگے بھیجتے ہیں اور جو وہ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا حصہ کر دیا ہے امام مبین میں. اور یقیناً ہماری جان قربان امام مبین پر کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ امام مبین کون ہے، کیا یہ انجیل ہے، کیا یہ زبور ہے، کیا توریت ہے، آپ منع کرتے چلے گئے. کہا قرآن ہے، کہا نہیں. اتنے میں مسجد نبوی میں جناب امیر المومنین درود پڑھتے ہیں محمد وآلہ سامنے سے داخل ہوتے ہوئے نظر آئے. فرمایا یہ جو بھی داخل ہو رہا ہے یہ امام مبین ہے. ہماری جان قربان اس پر کہ جو ایمان کا ایسا رکن ہے کہ جس کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں. جیسا کہ فرمایا کہ نمازیں پڑھتے رہو. تو یعنی ایک عالم نے دوسرے عالم کو جو دنیا سے گزر گئے تھے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے روضے سے باہر آ رہے ہیں. یقیناً دیکھا کہ بہت بڑا مقام ان کو ملا ہوا ہے. کہا کہ اتنا بڑا تمہیں مقام ملا ہے، یعنی کون سے عمل کی وجہ سے ملا؟ کہا کہ نہ نماز کی وجہ سے ملا، نہ روزوں کی وجہ سے ملا. پھر اپنے پیچھے کی طرف اشارہ کیا، جو کچھ ملا ہے اس صاحب قبر کی ولایت کی وجہ سے ملا ہے. یعنی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. پروردگار عالم اس فرش کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں ہمیں اس ولایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اس امام مبین کی شفاعت ہمیں نصیب کرے. بحق محمد و آل محمد درود پڑھ دے محمد و آل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں سے گیا ہے ہم ہر ایک کو زندہ کریں گے. اور یقیناً ہمارا یہ عقیدہ کہ ہم کو ایک دن زندہ ہونا ہے اور پھر جواب بھی دینا ہے. یعنی صرف زندہ ہونا ہوتا تو وہ تھا، لیکن جواب بھی دینا ہے. یہ چیز انسان کو اس دنیا کی بہت سی برائیوں سے روک دیتی ہے کہ حالانکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس وقت کہ جو اس خوف کا حق ادا کر سکے اور جتنا بچنا چاہیے اتنا بچ سکے. لیکن اور کیا فرماتا ہے؟ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو، جو کچھ عمل بھیج رہے ہو، نیکیاں بھیج رہے ہو چاہے برائیاں بھیج رہے ہو، لیکن وہ سب ہم لکھتے جاتے ہیں. اور جو کچھ تم پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے، یقیناً جو پیچھے چھوڑ کر جانا بھی اتنی بڑی جواب داری ہے کہ جو چیز ہم نے پیچھے، یعنی عام طور پر جب دیکھو نا، چاہے وہ فرعون چاہے نمرود ہو، یعنی طاقتور ترین لوگ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ان کو بھی ایک دن موت آ گئی. اور ایسی موت آئی کہ وہ ایک لمحے کے لیے اس کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے تھے. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں حالات اس وقت جو دنیا کے ہیں، یعنی ایسے ایسے لوگ جو اپنی تمام تر احتیاط کر لیتے ہیں، تمام قطع کوششیں کر لیتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو کوئی اس وقت کو ٹال نہیں سکتا. یقیناً اور یہ اللہ کی
الوہیت یعنی وہ اللہ اس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز، کہ وہ تم کتنا بھی کچھ کر لو، لیکن ایک دن یعنی اس دنیا میں جو کوئی آیا ہے اس کا اگر ایک چیز اس کے لیے یقین ہے وہ موت ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی آیا ہے اس کو ایک دن موت ضرور آنی ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کے پاس جب جناب اسرائیل آئے تھے، کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ کہ تم نے آنے سے پہلے مجھے کوئی یعنی وارننگ نہیں دی، تم نے کچھ مجھے پہلے سے اطلاع نہیں دی۔ کہا کہ میں نے بہت ساری اطلاع دی آپ کے پاس بھیجی تھی۔ کہا کہ کب بھیجی تھی؟ کہا وہ آپ کے 9 بھائی تھے، کہ وہ سارے بھائی کہاں گئے؟ یہ سب سے چھوٹے تھے جناب داؤد۔ کہا سب کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا وہ میرے پیغام تھے۔ آپ کے ماں باپ کہاں گئے؟ کہا ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا وہ میرا پیغام تھا کہ میں ایک دن آپ کے پاس بھی آنے والا ہوں۔ تو آپ یعنی یہ سارے پیغامات اگر آپ نے اس کو نہیں سمجھا، آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے پروردگار عالم اس فرش کے صدقے میں سب کو ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ بس یعنی یہ آخری حد ہے انسان کے موت کی، کہ وہ ایمان کے ساتھ اٹھے۔ باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اور جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ قبر میں صرف 3 سوالات کیے جائیں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے اور تمہارا امام کون ہے۔ یہ کرنے کے بعد جب باقی اعمال جو ہے وہ نہیں پوچھے جائیں گے، کیونکہ اگر یہ تینوں کے جواب صحیح سے دے دیا ہے تو کہا کہ اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ کیوں کہ اگر اس نے سوال جواب نہیں دیا تو بہرحال یعنی یہ تو جناب امیر المومنین علیہ السلام کی یعنی ولایت ایسی چیز ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کو دفن کیا ہے اور اس وقت جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، تو جناب رسالت آپ یعنی اتنی محبت کرتے تھے کہ جب جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جا کے خبر دی تھی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، فرمایا تمہاری ماں کا نہیں میری ماں کا انتقال ہوا ہے، یعنی یہ عالم تھا۔ تو جب دفن کیا ہے تو آپ ان کے سرانے بیٹھ گئے، اور جب بیٹھنے کے بعد جب لوگوں نے جب 3 مرتبہ کہا ابنوں کی کہا کہ مولا یا رسول اللہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کہا فرشتے آئے تھے میری اس ماں کے قبر میں پوچھنے کے لیے کہ تمہارا اللہ کون ہے۔ انہوں نے جواب دے دیا۔ کہا تمہارا رسول کون ہے؟ جب کہا تمہارا ولی کون ہے، تو چونکہ ابھی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو میں ان کو یاد بتا رہا تھا کہ آپ کا بیٹا ہے جو آپ کا ولی ہے، آپ کا یعنی یہ مقام جناب امیر ہماری جان قربان پروردگار عالم اس نام کے ساتھ باقی رکھے، اس نام کے ساتھ اٹھا لے۔ تو وہ کہ جو لکھتا جاتا ہے ہر ایک عمل انسان کا جو آگے بھیجتا ہے، پروردگار عالم اس فرض کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے لیے کچھ بھیجیں۔ ہر چیز یعنی ایک خداوند عالم کہتا ہے کہ ایک یعنی رائے کا لفظ قرآن مجید میں ارشاد کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر رائے کے برابر کسی کی نیکی ہوگی اور وہ یا برائی ہوگی، اللہ اس کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا قیامت کے دن۔ یعنی اتنی باریکیاں ہیں۔ تو یہ ہے، لیکن کہا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو آج کا دن عمل کا ہے، کل جو گیا وہ چلا گیا، کل جو آنے والا ہے اس کا تمہیں یقین نہیں ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لو۔ تمہاری مثال ایسی سواروں کی ہے جن کی سواریاں ان کو لے کر چلی جا رہی ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنی بھی غفلت ہے، یعنی ایک انسان کو جب جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے جو وصیت کی تھی کہ میرے بعد یہ حجرے میں تمام حجرہ کھجوروں سے بھرا ہوا تھا، یہ رطب جو بھرے ہوئے ہیں یہ قریبوں میں تقسیم کر دینا۔ تو جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے غربا کو جمع کرو، فقراء کو، اور تمام کے تمام جو اس میں حجرے میں کھجوریں ہیں ان کو سب کو بانٹ دو۔ جب بانٹنے کے بعد آپ نے فرمایا وہاں پر جا کر کسی سے کہو کہ جھاڑو لگا دے، خود جناب امیر المومنین سے کہا کہ جھاڑو لگا دو۔ آدھی کھجور بچی ہوئی تھی، کہا کہ یا رسول اللہ بس یہ آدھی بچ گئی تھی، اس میں اب وہاں پہ سب صفائی کر دی۔ آپ کے گرد لوگ جمع تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ آدھی کھجور تو تم دیکھتے ہو، یہ اگر وہ اپنی زندگی میں دیکھ کر جاتا
تو اس کا اجر اس حجرہ بھرے ہوئے کھجوروں سے زیادہ ہوتا تھا. یعنی یقیناً خود جناب امیر علیہ السلام کا قول کہ عقل مند ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے ساتھ اپنا سب سامان لے. چوتھے امام علیہ السلام کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جب بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک فقیر آیا اور اس نے کچھ مانگا. آپ نے اس کی حاجت کو پورا کیا. جب حاجت وہ چلا گیا تو آپ مسکرائے, کہا کہ کیسا مزدور ہے, کیسا مزدور ہے, مزدوری بھی نہیں مانگ رہا. کہ مولا کس چیز کی مزدوری؟ کہ اس دنیا کا میرا سامان اس دنیا میں وہ پہنچا رہا ہے, اس دنیا کا میرا سامان اس دنیا میں پہنچا رہا ہے, مزدوری بھی نہیں مانگ رہا ہے. یعنی اتنا یقیناً ایک چیز ہے کہ میانہ ربی جو ہے وہ ایسے کہ جب کسی نے آ کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھ دے محمد سے فرمایا تھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس نے اپنے تمام غلام اور تمام مال و دولت جو تھی وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں لوگوں کو بانٹ دی اور دے دی. تو کہا کہ اس کو دفن کر دیا. کہا کہ ہاں دفن کر دیا. تو کہا کہ اس کے بچے, کہا وہ اب بالکل ہی نادار ہو گئے ہیں. کہا اگر تم نے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا ہوتا تو میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیتا, اس لیے کہ جو حق ہے, جس کا حق ہے اس کو حق پہنچاؤ, اس کے بعد تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تم اللہ کی راہ میں دے دو. یہ نہیں کہ گھر میں انسان بھوکا رہے اور لوگوں کو بھوکا رکھے اور باہر بانٹتا پھرے. تو یہ چیز اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے کہ انسان اپنے ساتھ, ہم یقیناً جانے والے جو آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ انسان چھوڑ کر گیا ہے وہ اپنے ساتھ تو کچھ نہیں. جیسے سکندر اعظم جیسا آدمی جس نے کہ کتنا ملکوں کو فتح کیا تھا, اس نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے میرے میت اٹھانا تو میرے ہاتھ باہر رکھ دینا. لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں نے اتنا کچھ کمایا لیکن دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اور ہم بھی خالی ہاتھ جائیں گے. ہاں یہ بات ہے کہ کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے, تمہارا مال تمہیں کفن دے دے گا, تمہاری اولاد تمہیں قبر تک پہنچا دے گی, تمہارے اعمال جو ہیں. اسی لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک دوست ہے کہ جو تمہارے ساتھ پیدا ہوا, تمہارے ساتھ رہے گا, تم مر جاؤ گے لیکن وہ نہیں مرے گا, وہ نہیں مرے گا, تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جائے گا. کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا تمہارے اعمال. اس لیے اس کو اچھا دوست بنانا, نیک دوست بنانا جو تمہارے کام آئے. تو یہ ساری چیزیں یقیناً ہم اس وقت بیٹھے ہیں ایک ہی خاندان کے وہ ہیں, اس لیے ساری باتیں کہیں بھی جا سکتی ہیں کہ انسان جو کچھ کرے. کتنا جمع کرتے ہیں ہم, کتنا کچھ جمع کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتہ ہے کہ اس کو کل ہم استعمال کر سکیں. اس لیے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگ کپڑے سلواتے ہیں, انہیں نہیں پتہ کہ وہ کپڑے انہیں پہننا نصیب ہوگا یا وہ کفن بننے میں کام آئے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں یقیناً ہمارے جو انسان کا جو خاندان کا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کے حساب سے انسان کو رہنا ہے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یعنی آج ایک زمانے میں یہاں بیٹھے نا تو جان بیٹھے ہوئے ہیں سب, کہ پوچھو کتنے کپڑے ہوتے تھے ہمارے پاس. 3 جوڑی ہوتے تھے, 4 جوڑی ہوتے تھے, شادی میں 5 جوڑی مل جاتے تھے. اس میں رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ ہاں. لیکن آج کتنے کپڑے ہیں کہ الماری میں جگہ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جو بڑھتی جا رہی ہیں, اور یہ ایک دنیا کی کھینچ ہے جو ہمیں کھینچ رہی ہے اور ہم اس کے لپیٹ میں آتے چلے جا رہے ہیں. جناب اہل بیت کے صدقے میں پروردگار عالم اس دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے کم کر دے. کیوں کہ ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن لوگوں سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو. کہا کہ لق و دق میدان ہے,
اس میں لکڑیاں تو کوئی نظر نہیں، باقی جس کو ملے جو کچھ لے آئے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، اتنا بڑا انبار جمع ہو گیا. جب انبار جمع ہو گیا کہا کہ دیکھتے ہو یہ تمہارے گناہوں کی مثال ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب جمع کرنے جاؤ گے تو جیسے یہ تم کہتے تھے یہاں پر کچھ بھی نہیں. تو اللہ استغفار کی بھی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم نیک عمل کی بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ساتھ کچھ لے جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جناب ہماری جان قربان اس ذات پر جس کے بارے میں حجت خدا زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں جناب ابو الفضل عباس کہ میرا سلام ہو اس پر جو آنے والے کل کے لیے جلدی جلدی جو ہے، یہی الفاظ ہیں، جلدی جلدی جو ہے اپنے لیے آنے والے کل کے لیے جمع کرتے جا رہا تھا. آپ سوچے کیا مقام ہے جناب ابو الفضل عباس کا. ایک جناب چھٹے امام علیہ السلام کی روایت لوگوں کو بیان کی کہ جس وقت ہماری دادی میدان محشر میں آئیں گی تو ان کے آنے سے پہلے جناب رسالت مآب چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ خبر آئے گی کہ اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو کہ فاطمہ بنت محمد میدان میں تشریف لانے والی ہیں. تمام انبیاء اور تمام اہل محشر سروں کو جھکا لیں گے. ایسے میں جب شہزادی اپنے بابا کے پاس پہنچیں گی جناب رسالت مآب پوچھیں گے بیٹی بڑا ہولناک دن ہے، آج کے لیے کیا انتظام ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ جناب سیدہ کا جاہو حشم لوگ جس بی بی کے اتنی ناقدری کی گئی اس دنیا میں کہ آپ دیکھیں یہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں کہ جس کے دوران، اور یہ جو روایت ہیں کہ 75 دن یا 90 دن، تو اس دوران میں شہزادی پر جو مظالم ہوئے ہیں کہ جس وقت کے جناب سیدہ سلام اللہ کے دروازے پر آگ لگائی گئی، اس دروازے پر آگ آنا اتنی بڑی چیز تھی کہ جس دروازے پر آ کر اللہ کے رسول نے السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ کہہ کر مہینوں سلام کیا تھا، اس دروازے کو جب آگ لگانے لگے کہا کہ کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے کہ اس میں حسن حسین ہیں؟ کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس میں رسول خدا کی بیٹی ہے؟ تو اس ملعون نے جواب دیا تھا ہوا کرے. ولا ان، یعنی ولا ان کا لفظ تھا اس کا کہ تو کیا ہوا، یعنی یہ لفظ ملعون نے استعمال کیا تھا کہ تو کیا ہوا. اور اس نے جب آگ لگائی ہے، بی بی کی پسلیاں بھی زخمی ہوئی، شہزادے کی شہادت ہوئی. سب سے بڑی مصیبت جو شہزادی کے لیے تھی وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے حق کو چھینا جانا تھا، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے وہ صبر کیا ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس تلوار تھی، آپ کے پاس طاقت تھی، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام کی خاطر ہر مصیبت برداشت کروں گا اور مقابلے کے لیے نہیں اٹھوں گا، ورنہ میں ابھی کمزور نہیں ہوا ہوں. حتیٰ کہ جناب امیر علیہ السلام کے گردن میں رسی باندھ کر جب گھسیٹا گیا ہے اور کھینچتے ہوئے دربار میں لے کر گئے ہیں، اور جن بی بی نے کہا تھا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں گی جب ان لائنوں نے چھوڑا تھا آپ کو وہاں سے. تو یہ شہزادی پر جو مظالم ہوئے، اور آخر میں شہزادی یہ مصائب اٹھا کر جب دنیا سے گئی ہے، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب رسول خدا کو مخاطب کرتے ہوئے قبر میں لٹایا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت میں آپ کو واپس کر رہا ہوں. وہ امانت جو صحیح سالم یعنی
کون بیان کر سکتا ہے بیوی کی خوبصورتی کو، یا بیوی کا جو کچھ حال تھا جب شادی کر کے آئی تھی، اور اب جب واپس جا رہی ہیں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازو پر بر نشان تازیانوں کے ہیں۔ بہرحال جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جناب امیر المومنین جناب شہزادی کو دفن کرنے کے بعد دیر تک وہاں پر روتے رہے۔ یہ بھی جب میدان محشر میں آئیں گی اور جناب رسالت مآب پوچھیں گے کہ بیٹی آج کے ہولناک دن کے لیے کیا انتظام ہے، ایسے میں جناب سیدہ یعنی کتنا بڑا مقام جو ہے وہ آپ کا یہ فرمانا کہ بابا کفانا للشفاعت یدان مقطوعان لولدی العباس، آج میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو تمام امت کی شفاعت کے لیے کافی ہیں۔ کافی وہ چیز ہوتی ہے جو ضرورت پوری ہونے کے بعد بھی بچ جاتی ہے، اور کیا مقام ہوگا ان ہاتھوں کا، اور کیا کس دل سے جناب مظلوم کربلا نے بھائی کو میدان کی رخصت دی ہوگی کہ جب سب چلے گئے ہیں، اور ایسے میں جناب ابو الفضل عباس نے آ کر کہا کہ مولا اب فوج آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرتے ہیں ہم تم دونوں ساتھ مل کر میدان کی طرف جاتے ہیں، اور کہا کہ مولا یہ ناممکن ہے کہ میرے موجودگی میں آپ کی طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ اور جناب ابو الفضل عباس کو رخصت کر کے جناب مظلوم کربلا بے ہوش ہو گئے۔ وہ دور جاتا ہوا علم نظروں کے سامنے تھا، یہاں تک کہ آواز آئی کہ مولا میرا آخری سلام قبول ہو۔ ایسے میں جناب مظلوم کربلا جب آگے بڑھے راستے میں وہی 2 ہاتھ ملے جو امت کی شفاعت کے لیے بیوی لے کر آئے گی۔ مولا نے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور جب لاش پر پہنچے بھائی کا سر اپنے جب زانو پر رکھا ہے ہٹا دیا، دوسری مرتبہ کہا کہ عباس میرے زانو پر تمہیں تکلیف ہو رہی، کہا کہ نہیں آقا آپ کے زانو پر میرا سر ہو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، لیکن میں سوچتا ہوں کچھ دیر بعد جب اکیلے ہوں گے آپ کا سر کی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ایک سورہ فاتحہ میرے لیے اعمال کے بارے میں قبر میں اسی لیے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہوئی جائیں گی، یہ سب اعمال نامے میں جمع ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن اعمال نامہ دیا جائے گا، قبر میں کوئی اعمال نامہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں اور اس سے کیا کام کیے جا رہے ہیں یہ سب کے سب جاری ہیں کہ جو اعمال نامے میں جمع ہوتے جاتے ہیں۔ پروردگار عالم سب کو توفیق دے، جانے والے کے اعمال میں اضافہ ہو۔ پروردگار ایک ایک درود، ایک ایک الحمد، ایک فاتحہ۔
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پڑھا تھی ایرم پڑھا تھی ایرم پڑھائیے. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي التقي. السلام عليك يا علي بن محمد النقي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة الله يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. سيدي أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبو الفتح العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا سارة شهداء كربلاء وأسيران كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بر دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار. رکیا ریکارڈ ہوا نہیں ہوا پتا نہیں بند کرنے کے نہیں کچھ چل. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناه فی امام مبین. ہم یقیناً مردوں کو زندہ کریں گے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم لکھتے جاتے ہیں جو کچھ کہ وہ اپنے آگے بھیجتے ہیں اور جو وہ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا حصہ کر دیا ہے امام مبین میں. اور یقیناً ہماری جان قربان امام مبین پر کہ جب جناب رسالت معاصر سے پوچھا گیا تھا کہ امام مبین کون ہے، کیا یہ انجیل ہے، کیا یہ زبور ہے، کیا توریت ہے، آپ منع کرتے چلے گئے. کہا قرآن ہے، کہا نہیں. اتنے میں مسجد نبوی میں جناب امیر المومنین درود پڑھتے محمد وآلہ سامنے سے داخل ہوتے ہوئے نظر آئے. فرمایا یہ جو بھی داخل ہو رہا ہے یہ امام مبین ہے. ہماری جان قربان اس پر کہ جو ایمان کا ایسا رکن ہے کہ جس کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں. جیسا کہ فرمایا کہ نمازیں پڑھتے رہو. تو یعنی ایک عالم نے دوسرے عالم کو جو دنیا سے گزر گئے تھے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام